نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی چند دنوں کے بعد وہ عظیم رات آ رہی ہے جس رات کو قرآنی الفاظ کی شکل میں لیلۃ مبارکۃ کہا گیا ہے، ایک مبارک رات قرار دیا گیا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست میں ہم شعبان المعظم کے فضائل اور بالخصوص لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کی کچھ اہمیت اور فضیلت پر بات کی جائے۔ شب برات کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو انسانوں کے اندر 3 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو بدعت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو اہمیت دینا، فضیلت دینا اور اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا، اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی نص موجود نہیں ہے، بس یہ بدعت ہے جو بعد میں لوگوں نے اس کو وضع کر لیا اور اختراع کر لیا۔ ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے کلمہ پڑھنے والوں کا کہ جنہوں نے اس رات کے اندر بدعات اور ہندوانہ رسومات کو اختیار کر رکھا ہے، اور ایک تیسرا طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جنہوں نے صرف ایسی خاص راتوں کے اندر ہی عبادت کرنے کو اپنی بخشش کا سامان سمجھ رکھا ہے۔ جب کبھی کوئی ایسی اہم رات آئے تو وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ رات گزر جائے، وہ دن گزر جائے، وہ موقع گزر جائے تو معمول کے مطابق پھر زندگی اسی پرانی ڈگر پر آ جاتی ہے۔ جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی یقیناً موجود ہوتے ہیں، اور استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، کہ جو حق کو پاتے ہیں اور حق کو سمجھ کر پھر اس حق کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس کی عظمت اور فضیلت پر بات کریں، پہلے تو میں اس عمومی تصور پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، سب راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جس رات بھی آپ عبادت کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں فضیلت ہی کی حامل ہے۔ تو میں مختصراً، چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، تو میں چند ایک بس ضروری باتیں آپ کے گوش گزار اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ سورہ ابراہیم کو پڑھیں، قرآن پاک کا 14واں سورہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام
آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلائیے۔ تو اللہ کے دنوں کو یاد دلانے کا حکم باقاعدہ باری تعالیٰ نے اپنے ایک اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جس کو قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اب حکم تو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو، ان لوگوں کو جن سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اللہ کے دن یاد دلائیے، مگر اس حکم کو قرآن میں محفوظ کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ باری تعالیٰ یہ تعلیم اپنے محبوب کی امت کو بھی آگے دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس پیغمبرانہ سنت کو وہ اپنے سامنے رکھیں اور خود بھی اللہ کے دنوں کو یاد رکھیں، اور جن دنوں کے اندر اللہ نے بالخصوص اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، جن کو عظمت اور فضیلت بخشی ہے، یا ایسے دن کہ جن دنوں کے اندر کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو ایسے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اچھے دن ہوں تو ان سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جن دنوں میں، جن راتوں میں کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہو، تو ایسے دنوں کو یاد کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف شانیں عطا کی، مگر ان مختلف شانوں میں سے جو ایک شان اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی، وہ شان مذکریت 30ویں پارے کی معروف صورت ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انت مذکر۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو یاد دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مذکر، کسی کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا۔ یہ شان مذکریت کی آقا کی وہ شان ہے جس کا ذکر باقاعدہ خود قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے کیا۔ آپ بار بار لوگوں کو یاد دلاتے، بھولا ہوا سبق انہیں یاد دلاتے، اللہ کے دن یاد دلاتے، وہ دن، وہ ایام جن میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، وہ دن بھی یاد دلاتے، اور جن دنوں میں کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، ان دنوں کی طرف بھی اپنی قوم کو اور امت کو متوجہ کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے اندر ایسے دنوں کا کثرت سے آپ کو ذکر ملے گا کہ جب کسی قوم پر، کسی امت پر انعام ہوا تو باری تعالیٰ نے ان دنوں کا بھی ذکر کیا، اور جن دنوں میں کسی قوم پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے ذکر کو بھی ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جیسے آپ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو وہاں تو کثرت کے ساتھ ایسی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں باری تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کہیں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا میری اس نعمت کو اور اس دن کو بھی یاد کرو جب میں نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں خشکی کا راستہ عطا کر دیا تھا، اور تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا کر دی تھی، جس نے تمہارے لیے ایک عذاب کھڑا کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ پھر باری تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر کہیں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میری اس نعمت کو بھی اور اس دن کو بھی یاد کرو جب اللہ رب العزت نے بادلوں کو سائبان بنا کر آپ کے اوپر تان دیا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے مختلف دنوں کو، نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور میں نے بتایا کہ جب باری تعالیٰ نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا ذکر کر دیا کہ محبوب ہم نے آپ کو بے شک یاد دلانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلانا، ان کو یاد کرنا، ان سے عبرت حاصل کرنا، یہ حکم خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کا کبھی جائزہ لیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی راتوں کی فضیلت نہیں ہے، کوئی دنوں کو دنوں پر فضیلت نہیں ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے تخلیق کردہ اس پورے ماحول پر ذرا نظر دوڑائیں تو ویسے تو ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر کسی جگہ پر بھی آپ کو تساوی، برابری نظر نہیں آئے گی۔
اللہ نے ہر چیز کو دوسری چیز سے نمایاں بنایا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے اس فضیلت کے پہلو پر باقاعدہ غور کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ہر چیز کے اندر برابری کی نگاہ سے دیکھنے والوں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ناداں انسان دیکھ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا باقاعدہ ذکر کیا، اس پر غور و فکر کرنے کا، اس کو سامنے رکھنے کا باری تعالیٰ نے حکم دیا۔ میں چند ایک بس موٹی موٹی مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے، ویسے تو سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری راتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ سب دن بھی اللہ کے ہیں اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں۔ مگر انہی راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جب لیلۃ القدر کا ذکر کیا تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر اس کا جواب دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ لیلۃ القدر قدر والی رات وہ رات ہے کہ دیکھنے میں تو یہ بھی ایک رات ہے، مگر اس کی عظمت اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ نے ایک رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ یہ تو قرآن کی نص ہے کہ اللہ نے اس رات کی فضیلت کو اجاگر کر دیا۔ پھر رات کا سارا وقت وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، مگر رات کے پچھلے پہر کو اللہ رب العزت نے بقیہ رات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو وہ مولا اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آ کر اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ تو رات کا پچھلا پہر یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ملے گا، آپ کو حدیث مبارکہ میں بھی ملے گا۔ اسی طرح زمین ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اب ساری زمین اللہ کی ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے زمین کے بعض خطوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی۔ ابھی پچھلا معراج کا مہینہ گزرا ہے اور ہم اس آیت کریمہ پر بڑی تفصیل سے بات کرتے رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت باری تعالیٰ نے جس میں ذکر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور اتنی بات کر کے آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو فرمایا ہم نے بابرکت بنا دیا۔ اب وہ مسجد اقصی کے ارد گرد کی زمین، وہاں کا ماحول، اللہ نے اس خطے کو اور اس زمین کو زمین کے بقیہ خطوں پر فضیلت عطا کر دی اور اس کو برکت والا کہہ کر دیگر ماحول اور دیگر جو خطے زمین کے ہیں ان پر ان کو برکت والا قرار دے دیا، عظمت والا قرار دے دیا، فضیلت والا قرار دے دیا۔ اسی طرح حاضرین مکرم، انسان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ انسانوں سے بھی پہلے دیکھیں نا، اللہ نے جس جس چیز کو بھی تخلیق کیا تو اس کی تمام تر مخلوقات وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، مگر ان ساری مخلوقات میں سے اس نے انسان کو پھر سب سے افضل بنا دیا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا اور اس کو احسن تقویم بنا کر پھر مسجود ملائک ٹھہرایا۔ اور یہی وہ انسان ہے جس کے سر پر باری تعالیٰ نے عظمت کا، بزرگی کا، تکریم کا تاج سجایا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، عزت عطا کی، عظمت عطا کی، فضیلت عطا کی۔ تو اپنی مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پھر انسانوں میں سے دیکھے تو سارے انسان برابر نہیں ہیں، انہی انسانوں میں سے اللہ جس کو اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب کر لے، جس کی طرف اپنی وحی بھیج دے، ان کو انسانوں میں سے منتخب کر کے نبوت کے منصب پر فائز کر دیتا۔ اب عام انسان کہے کہ میں اور اللہ کا نبی برابر ہیں تو اس سے بڑی جہالت اور نادانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر سارے انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے جب ان کی بات کی تو کبھی تیسرے پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا یہ سب ہمارے رسول ہیں
مگر یاد رکھو ہم نے ان میں سے بھی بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کر دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کو طور پر بلا کر ہم نے اسے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اس کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء اور رسول اسی کے ہیں، مگر پھر اس نے فضیلت کے پہلو کی طرف متوجہ کیا کہ غور کرو ان میں سے بھی ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کر رکھی ہے. اور سارے انبیاء اور رسول مل بھی جائیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کے اندر جس جس کو بھی کوئی عظمت اور فضیلت ملی ہے وہ ملی ہی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ہے. تو آپ غور کریں گے تو ہر جگہ پر آپ کو یہ پہلو نظر آئے گا. اب مسجدیں ہیں، سب مسجدیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ وہ بھی مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ مسجد ہے تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے. مگر جو عظمت جو فضیلت اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ہے وہ دنیا کی کسی مسجد کو حاصل نہیں ہے. یہاں آپ نماز ادا کرتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر آپ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں جا کر ادا کریں تو رکھتے بھی اتنی آپ نے پڑھنی ہے، چیزیں بھی وہی تلاوت کرنی ہے. مگر ایک نماز ادا کریں گے تو آپ کو اجر اور ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملے گا. تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کو باقی گھروں پر عظمت اور فضیلت عطا کر دی. پھر مسجد نبوی کو دیکھیں، اب وہ بھی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر اس مسجد نبوی کو اللہ رب العزت نے پھر دیگر مسجدوں پر فضیلت عطا کی، اور وہاں جو شخص ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا کیا جاتا. اور اسی مسجد نبوی کے اندر وہ خطہ بھی ہے کہ جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، وہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا، مگر اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے یہ عظمت اور فضیلت عطا کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے، فرمایا سن لو یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو میں نے بتایا کہ اب جس جس چیز کی طرف توجہ کریں گے، ہے تو ہر چیز کا خالق اللہ، مگر اللہ کے خالق ہونے کے باوجود بھی اللہ نے خود ان چیزوں کے اندر فضیلت کا پہلو رکھا ہے. اسی طرح میں نے بتایا کہ سارے دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ساری راتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان دنوں میں سے پھر بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا کر دی، اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا کر دی. جیسے میں نے لیلۃ القدر کی بات کی کہ ہے تو وہ بھی دیکھنے میں ایک رات، مگر اس رات کی عظمت اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ خود قرآن اعلان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کروڑ لیلۃ القدر جیسی راتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو خدا کی قسم جس رات کی صبح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر لیلۃ القدر کی فضیلت یہ کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل، تو چشم تصور میں لائیں اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس رات خود اللہ کے محبوب اور وجہ تخلیق کائنات ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، اور اس دن کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح حاضرین مکرم، راتوں میں سے ایک رات یہ شب برات جسے کہا جاتا ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو بھی میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا اس رات کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. انشاءاللہ اب ہم اس پر بات کریں گے، مگر قبل اس کے کہ ہم اس رات پر آئیں، اس رات سے بھی پہلے میں شعبان کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا اور اس ماہ مبارک کی فضیلت کا ذکر کیا گیا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی لطیف بات کی، ہم بات انہی کی بات سے شروع کرتے ہیں. بڑی ایمان افروز بات انہوں نے کی، اور وہ فرماتے ہیں ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نزلت فیہ.
امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز بات انہوں نے کی۔ وہ کہتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کی دلیل آگے وہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آیت الصلاۃ، وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، جو سورہ احزاب کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ ہمہ وقت اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور فرمایا کہ اے ایمان والو اب تم میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں اتری، تو چونکہ یہ آیت اس ماہ مبارک میں اتری تو ویسے تو پورا سال ہر روز آقا کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، مگر چونکہ یہ آیت شعبان کے مہینے میں اتری تو وہ کہتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر افضل ترین عبادت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کا ایک رخ اور ایک پہلو ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے کو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے اپنی ذات کے ساتھ نسبت عطا کر کے اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کر دیا۔ تو دیکھیں نا، جس چیز کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ذرا اندازہ کریں وہ چیز وہ عظمت والی نہیں ہوگی، فضیلت والی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو یہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا مہینہ قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، اور یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شعبان کے مہینے کی یا شب برات کی قرآن اور حدیث میں کوئی عظمت کوئی فضیلت نہیں ہے، میں ان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور حضور شیخ الاسلام نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس موضوع پر خطاب فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ایسے باتیں کرنے سے پہلے آپ قرآن کا بھی مطالعہ کریں، احادیث کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس شعبان کے مہینے اور شب برات کی رات کی فضیلت کا عالم کیا ہے۔ اب یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھنے لگا ہوں، صحاح ستہ کی کتاب، سنن النسائی، سنن ابو داؤد، ان دونوں صحاح ستہ کی دونوں کتابیں ہیں، جن دونوں کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ وہ کہتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں سے رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اور اتنے روزے رکھتے حتیٰ کہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے رکھتے اس مہینے کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا یہ خود اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت ہوئی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا۔ وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصوم شعبان کلہ، قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، قال ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ فاحب یاتینی اجلی وانا صائم۔
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دی ہیں کہ میں دیکھتی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کثرت کے ساتھ جس مہینے میں روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا. تو کہتی میں نے ایک دن آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ آقا میں دیکھتی ہوں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو اسی مہینے کے اندر اتنے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا باقاعدہ اس حدیث مبارکہ کے اندر. آپ فرماتی ہیں کہ ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، کہ اس سال کے اندر جو اگلا سال آ رہا ہوتا ہے شب برات کے بعد، تو فرمایا اس پورے سال کے اندر جس شخص نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے تو فرمایا اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اتنی بات ذکر کر کے میرے آقا نے آگے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور عائشہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اس لسٹ میں لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی اس ماہ مبارک کے اندر یہ ریزن اور وجہ اور سبب بھی بیان کر دیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے، جن لوگوں نے پردہ کرنا ہے یہاں سے جانا ہے، تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں تاکہ اللہ کے ہاں ایک محبوب عمل میں مشغول ہوں جب میرا نام لکھا جائے ایسے لوگوں کی فہرست کے اندر. پھر ایک دوسری جگہ پر مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب مہینوں میں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اسی ماہ مبارک کے اندر آپ کثرت کے ساتھ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ان کو جو جواب دیا فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے سے اکثریت لوگوں کی غفلت کا شکار ہے، ان کو اس ماہ مبارک کی عظمت کا علم نہیں ہے. بین رجب و رمضان، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا فَأَنَا أُحِبُّ أَن تُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں کثرت سے روزے اس ماہ مبارک میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو میرے آقا نے پھر کثرت سے روزے رکھنے کی بات بھی اس میں کر دی، اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا سبب، اس کی وجہ اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو گویا اس ماہ مبارک کے فضائل اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، حدیث کی کتابیں بری پڑی ہیں، مگر چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب میں چاہتا ہوں جو تھوڑا وقت رہ گیا اس میں سے ایک آدھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ تو شعبان کی فضیلت ہوگی، مگر اسی ماہ مبارک کے اندر جو 15ویں رات لیلۃ النصف من شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت کی بات کی جائے تو بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بدعت ہے، اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے. پھر کتابیں بری پڑی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کو پڑھیں، جامع ترمذی کو پڑھیں، سنن ابن ماجہ کو پڑھیں. باقاعدہ جامع ترمذی کے اندر بھی اور ابن ماجہ کے اندر بھی پورے باب قائم کیے گئے ہیں، اور ان ائمہ کرام نے ان ابواب کے نام ہی یہ رکھے ہیں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. وہ باب جس باب کے اندر شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کی نسبت آقا نے بیان کیا ہے، وہ باب، وہ باقاعدہ نام رکھا ہے اس کا. اور پھر نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث مبارکہ بیان کی گئیں. ان میں سے ایک حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی کے اندر ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دی ہیں کہ ایک رات اچانک
جب میں آدھی رات گزر چکی تھی اٹھی تو دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر موجود نہیں ہیں۔ تو کہتی ہیں میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، اور تلاش کرتے کرتے جب جنت البقیع میں پہنچی تو وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا کہ میری تلاش میں عائشہ یہاں پر آ گئی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے کہ عائشہ کیا تیرا یہ گمان تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کو تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ کے کلمات ہیں، اس کی الگ شرح تفصیل ہے جو حضور شیخ الاسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں کی، مگر اتنی بات کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام المومنین حضرت عائشہ کو فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے شروع میں ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے تعداد کے بالوں سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص 15 شعبان کی رات کی فضیلت بیان کی، اور ام المومنین کا تلاش کرتے کرتے آپ کو جنت البقیع میں پانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات قبرستانوں میں جانا بدعت ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات قبرستان میں جانا یہ بدعت نہیں، بلکہ یہ بھی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا اگر احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو کھنگالا جائے تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری احادیث پھر اس شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت پر ہے، اور میں نے تو ذکر کیا پورے ابواب آپ کو مل جائیں گے۔ لہذا یہ آنے والی رات جو ابھی 3 یا 4 دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس رات کو ہرگز معمولی نہیں جانے۔ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں چھپا دیا، مگر شعبان کی 15ویں رات کا تعین کر کے اپنے محبوب کی امت پر کرم کرتے ہوئے اس کو ظاہر فرما دیا کہ جو غفلت کا شکار ہے، سارا سال کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس رات ہی کہ جب ان کی تقدیریں لکھی جا رہی ہوں، ان کی تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہوں، تو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر رو کر اگر ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ بھی کیا جا رہا ہو تو اس رات جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہونے والے سخت فیصلے کو بھی نرمی سے تبدیل فرما دے۔ انشاءاللہ شب برات کی رات جو غالباً 29 مارچ کو بنے گی، یہ پیر اور منگل کی درمیانی رات آئے گی، مرکزی سیکریٹریٹ منہاج القرآن پر انشاءاللہ عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا، اور خود حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر براہ راست خطاب بھی فرمائیں گے۔ آپ خود بھی اس میں تشریف لائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور بھرپور اس رات کی عظمت اور فضیلت اور کیسے بسر کرنا چاہیے پھر خود حضور شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے سنیں، تاکہ ہمیں اس رات کی اہمیت کا بھی پتہ چلے، اور ان کی صحبت میں گزری ہوئی چند گھڑیاں یقیناً ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایسے دنوں اور ایسی راتوں کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔